تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی۔ لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بندے ہو کر کیوں نہ ہو۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی سراسر نقصان ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی بکواس آپ نے سنی کہ اس نے کیا بکواس کی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی ولی سے مانگ رہا ہے اور ولیوں سے مانگنا شرک ہے۔ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہتا ہے کہ ولیوں سے مانگنا شرک ہے، پھر دیوبندی کہیں گے، وہابی کہیں گے، فلاں کہیں گے۔ تو میرے معزز سامعین، اس کے کو قرآن میں دکھا کہاں لکھا ہے؟ کس نبی نے ولی سے مانگا؟ جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، تیری زندگی پہ لعنت اللہ کے پٹے۔ پھر تو بکواس کرتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ مجھے بھی دکھا ذرا۔ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ مدد مانگنی ہے تو فقط ایک ہی ذات سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نے نہیں پڑھا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اگر اس کا ترجمہ اس کو پتا ہوتا تو معاذ اللہ یہ قرآن کریم کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کرتا، اور نبیوں کے بارے میں گستاخانہ جھوٹ استعمال نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ اس کی بکواس کیا تھی آپ نے سن لی ہے، اور میں اس لفظ کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا، اتنا بتاتا ہوں کہ جناب قرآن کریم کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے۔ نبی اللہ سے تو مانگ سکتا ہے، کسی ولی سے نہیں مانگتا، اس لیے کہ نبی کو پتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، ذات فقط اللہ کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذات فقط اللہ کی ہے، ان اللہ سمیع بصیر، ذات اللہ کی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، ذات اللہ کی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، ذات اللہ کی ہے، واللہ بصیر بما تعملون، ذات اللہ کی ہے، واللہ لطیف خبیر، ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، شرم اسے نہیں آتی، ڈوب کر یہ مرتا نہیں ہے، الو کا پٹا بکواس کیے جا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ وہابی کہیں گے، دیوبندی کہیں گے شرک ہے، اور شرک نہیں تو کیا ہے یہ؟ اور مجھے بتا کیا ہے یہ؟ شرک نہیں تو کیا ہے یہ؟ اور یاد رکھو شرک کے بارے میں میرے آقا نے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو سب کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، شرک بالذات ہو یا شرک بالصفات ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، اور ان لعنتیوں کی جو ہے وہ بد زبانی اور گستاخی کا پردہ چاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب